یہ سوال ہے ہمارے پاس منصور صاحب کہ رمضان کے دنوں میں جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو حکم ہے کہ وہ فدیہ دے. تو کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جو فدیہ دیا جاتا ہے وہ جس کو دیا جائے اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ فدیہ ہے؟ اصل میں اسلام میں غرباء کی امداد کے لیے اور مستحقین کی امداد کے لیے کئی طریق جاری کیے ہیں، جس میں محترم ظہیر خان صاحب نے بھی جیسے اشارہ فرمایا کہ صدقات کے ذریعے سے صدقات کا ایک نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، چندہ جات کا نظام ہے. اسی طرح اگر عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو تو اس کے لیے بھی بڑا ایک حسین انتظام اللہ تعالیٰ نے جو جاری فرمایا ہے، وہ بھی اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے مستحق بندے اور جو غریب ہیں، مساکین ہیں، ان کی امداد کا ایک طریق نکل آئے. تو اسی لیے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ وہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اب یہ عبادت میں کمی ہے، کمی نہیں کر سکے، کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر کیا کریں تو وہ ایک مسکین کا کھانا اس کے بدلے میں کھلا دیں. تو ایک تو اس جگہ قرآن کریم میں ذکر ہے، ایک اور صورت میں بھی فدیہ کا ذکر آیا ہے، وہ حج کے ذکر میں آیا ہے کہ حج بھی عبادت ہے. اس کے تذکرے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قربان گاہ تک جانے سے پہلے اپنے بال منڈوا دیتا ہے، اور بال منڈوانے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اس کے سر میں یا کوئی جوئیں پڑ گئی ہیں یا کوئی تکلیف ایسی نکل آئی کہ جس کی وجہ سے اس کو پھوڑے نکل آئے ہیں، پھنسیاں نکل آئی ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کو سر منڈوانا پڑ رہا ہے، یا پھر بیماری ہے جس بیماری میں اس کا سر منڈوانا ضروری ہے، تو اگر وہ منڈوا دیتا ہے تو اس کے طور پہ بھی فرمایا کہ اس کو فدیہ دینا پڑے گا. اور اس میں اس فدیہ کی بھی 2-3 اقسام بیان کی گئی ہیں. مثلا ایک یہ ہے کہ وہ روزے رکھ لے، ایک یہ ہے کہ وہ قربانی دے دے، ایک یہ ہے کہ وہ صدقات دے دے. غریبوں میں صدقہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ فدیہ صدقے کی صورت میں دے دیا جائے. تو ہر 2 صورتوں میں غرباء کی مدد ہے، غرباء کی امداد ہے. تو ان دونوں جگہوں پر مجھے کوئی ایسی یہ نہیں ملی کہ غرباء کو اطلاع دینا بھی ضروری ہے، یا ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ ہم فدیے کی رقم دے رہے ہیں، یہ صدقے کی رقم دے رہے ہیں، یہ چندے کی رقم دے رہے ہیں، یہ فلاں یا زکوٰۃ میں سے دے رہے ہیں. کسی جگہ بھی ایسا کوئی ہمیں حکم نہیں ملتا، کوئی پابندی نہیں ملتی، بلکہ عزت نفس کے لیے، غرباء کی عزت نفس کے لیے، مستحقین کی عزت نفس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بس امداد کے رنگ میں دے دیا جائے. اور البتہ اگر کوئی پوچھتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ ہم چونکہ ایسی رقم نہیں لیتے، تو اس صورت میں اس کو بتا دینا چاہیے. ویسے از خود بتانا مناسب نہیں ہے، اور بتانا چاہیے ہی نہیں، بلکہ یا بتانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ضروری نہیں وہ جو ہے قرآن میں اور احادیث میں اس کا معین طور پر حکم نہیں ملتا، یا یہ ممانعت نہیں ملتی کہ بغیر بتائے یہ نہ دو. اور چونکہ چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل الاشیاء اباحۃ، کہ بنیاد چیزوں کی اصل چیز یہ ہے کہ اجازت ہے، سوائے اس کے کہ کسی چیز کے متعلق واضح مناہی آ جائے کہ یوں نہ کیا جائے. اگر وہ مناہی موجود نہیں ہے تو پھر بنیادی جو شکل ہے وہ اجازت کی شکل ہے کہ اس طرح سے یہ دینا جو ہے وہ اجازت ہے. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں صدقہ نہیں لیتا، انا لا ناکل صدقۃ، اعلان کر دیا تھا، ہر ایک کو پتہ تھا. اس لیے جب کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرنے کے لیے لاتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھ لیتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ یہ صدقہ ہے کہ یا صدقۃ ہبۃ یا ہدیۃ. تو اس صورت میں چونکہ جب اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب پوچھ لیا جائے تو پھر بتانا ضروری ہے. ہاں، اور دوسری صورت میں اعلان بھی ضروری ہے کہ اس شخص کا یہ اعلان ہے کہ میں ایسی چیزیں وصول نہیں کرتا، اس لیے میرے سامنے جب کوئی چیز لانی ہے تم نے تو تم مجھے اس کی نوعیت بتاؤ کہ یہ کس وجہ سے لائی جا رہی. لیکن عام امت کے لیے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اصل الاشیاء الاباحۃ ہو، تو اصول یہی ہے کہ ہر چیز جائز ہے سوائے اس کے کہ وہ اوپن کسی نے کر دی ہو یا اس کو مخصوص کر دیا ہو. تو جب مخصوص نہیں کیا تو وہ درست ہے. اس میں ایک وضاحت بھی ہو جانی چاہیے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ہم جو ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے، بلکہ جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضور نے حضرت امام حسین کے منہ سے وہ صدقے کی کھجور نکال کے پھینک دی اور ساتھ یہ فرمایا.
تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں صدقہ نہیں لیتا اور اسے ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کو میرے خیال میں صدقہ نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی ہدیہ یا نذرانہ انسان دے سکتا ہے ایسے شخص کو تو وہ تو دیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو پھر صدقہ انسان نہ دے. کیونکہ میرے ذہن میں حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں پہ سید کی یہ بحث آئی ہے کہ ان کو صدقات دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے, تو اس میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. تو اگر وہ کہیں پہ کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو اس کی ویسے خدمت انسان اگر کر سکتا ہے تو اسے کر دینی چاہیے. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے صدقہ منع کیا ہے, تو ایسے اگر کوئی ہیں سید جو ضرورت مند بھی ہیں تو پھر ان کو انسان دوسری, ان کا ویسے بھی تو ایک حق بنتا ہے کہ ان کا امداد کے تحفے کے دیا جائے, ضروری نہیں کہ وہ صدقے کا استعمال کیا. ویسے سبیل اللہ جو جی انسان بالکل سبیل اللہ خرچ کرتا ہے تو اور آن وسلم نے تو بڑی خوبصورت, جو محترم منصور صاحب نے کہا نا کہ آن وسلم نے باقاعدہ اس کا, اور حضور کا عمل بھی یہ تھا کہ جب کوئی صدقہ آتا تھا تو اہل صفہ کو وہ سارا اسی طرح بھیج دیتے تھے, اور اگر کوئی ہدیہ آتا تو اس میں سے کچھ کھا لیتے اور باقی ان کو بھیج دیتے. ہاں اگر کوئی شخص کسی کے پاس صدقہ آیا ہے جو مستحق ہے, اس کو کسی نے صدقہ دیا اور اس نے اس صدقے میں سے کچھ آن سلم کو بھیجا ہے, تو حضور نے اسے ضرور کھایا اور فرمایا لہو صدقۃن ولنا ہدیۃن, اس کے لیے صدقہ لیکن اس میں سے اس نے ہمارے لیے تو ہدیہ ہی بھیجا ہے, تحفہ جو ہے ہمیں بھیجا ہے, تو اس کے لینے میں یعنی وہ چیز اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی اس میں خرابی کوئی پیدا نہیں ہو جاتی, یعنی کوئی بلا اس میں نہیں چلی جاتی کہ وہ جو تصور پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ جی کسی کو صدقہ دیا گیا ہے تو اس مال میں سے نہ لو, وہ ایسے جیسے کوئی بلائیں اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں. یہ بھی کانسیپٹ, یہ تصور جو ہے نا کہ شاید اس کی بلائیں اتر کے صدقہ لینے والے پہ چلی جائیں گی, ایسی کوئی بھی نہیں. یہ تو احکامات کی شکل ہے ایسی, اصل جو عافیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس طرح چیزوں کے ساتھ یوں نہیں بندھی.